توبہ نصوح۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ یہی مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ نصوح کی تعریف یوں بیان کی: توبہ کے بعد انسان عادت و درکنار اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ توبہ کے بعد انسان عادت و درکنار اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ توبہ نصوح کی علامات۔ سفیان بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توبہ نصوح خالص توبہ کی علامت دریافت کی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں: نمبر 1 قلت دنیا، نمبر 2 ذلت نفس، نمبر 3 عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب، نمبر 4 عبادات کو کم یا ناقص خیال کرنا۔ بکر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار تمام مجلسوں اور دروازوں پر یہ کہتا پھرے کہ میرے لیے اللہ سے استغفار کرو تو اس کے لیے یہ کام رقم یا پرانا کپڑا وغیرہ مانگنے سے بہتر ہے۔ جھوٹوں کی توبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 جو کچھ ہو چکا ہو اس پر نادم ہو۔ نمبر 2 اپنے جن فرائض پر غفلت برتی ہو ان کو پورا کرے۔ نمبر 3 جن کا حق مارا ہو ان کو واپس کرے۔ نمبر 4 جس کو تکلیف دی ہو اس سے معافی مانگے۔ نمبر 5 آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ نمبر 6 اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے۔ مضحکہ اڑانا۔ سورۃ النور میں اہل ایمان کو توبہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اے مومنو، تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مضحکہ اڑانے، طعنہ زنی کرنے اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنے سے منع فرمایا، اور آخر میں یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ اور جو لوگ توبہ نہ کریں گے تو وہی ظالم ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا: بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت نے فرمایا کہ جب بندہ بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایمان کس طرح سے کھینچ لیا جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح اندرونی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر پھر نکالا جائے، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ شخص توبہ کر لے تو ایمان اس طرح لوٹ آتا ہے جیسے پھر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دیا جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس سے خدا کے ساتھ اس کی قربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: بوڑھے آدمی کا توبہ کرنا عمدہ کام ہے، لیکن جوان آدمی اگر توبہ کر لے تو یہ بہت ہی عمدہ کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کا دن ہر دن کا متن بنانے والا ہے، کل کا دن
دوڑ کے لیے مقرر ہو چکا۔ سامنے جنت ہے اور آخر کا در دوزخ۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے؟ کیا کوئی ہے جو روز حشر سے پہلے اپنے لیے کوئی ایک کام کر لے؟ حضرت نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ ایک وادی اور ہو، اور اس کا منہ صرف مٹی ہی پر کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر توجہ فرماتا ہے جو توبہ کر لے۔ گناہ کی معافی۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ قتل اور غضب اور شراب خوری تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا مومن کے قاتل کے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جو دروازہ اللہ نے کھولا ہے میں اسے بند نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھے لوگ تمام گناہ گار تائب ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، اللہ تائبوں کو دوست رکھتا ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس شخص کی نیت کو کیا کہتے ہیں جو توبہ کرے اور توڑ دے، پھر کر لے اور توڑ دے، اور اسی طرح کرتا رہے۔